بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں اپنی اردو جماعت پنجم، اور اس میں ہم نے آج پڑھنا ہے اپنا سبق نمبر 1.3 یعنی پہلے سبق کا تیسرا حصہ۔ اور آپ جانتے ہیں ہمارا پہلا سبق ایک نظم ہے جس کا عنوان ہے حمد، اور حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ ہمارے آج کے سبق میں شامل حاصلات تعلم کچھ اس طرح سے ہیں: متن یعنی نظم و نثر پڑھ کر سوالات کے جوابات تحریر کر سکیں۔ آج آپ سیکھیں گے نظم کو نثر میں تبدیل کر سکیں اور شعر یا نثر پڑھ کر اس کا مفہوم لکھ سکیں۔ ان تینوں حاصلات تعلم کی ہم مختلف سرگرمیوں کے ذریعے مختلف سوالات کے ذریعے مشق کریں گے، مہارت سیکھیں گے۔ پیارے بچوں، ہمارے آج کے سبق کا اسلامی نقطہ نظر کچھ اس طرح سے ہے: اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ تمام آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 35 کا یہ ترجمہ ہے اور یہ آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ بے شک اس کائنات کی ہر چیز کا خالق ہے، مالک ہے، ہر چیز اس کی مرضی سے ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے کہا ہے کہ اللہ تمام آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ ہر چیز جو فانی ہے، جو ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو ہمیشہ رہے گی، قائم رہے گی اور ہمیشہ باقی رہ جائے گی۔ پیارے بچوں، ہم اپنے سبق کے آغاز سے پہلے کریں گے دہرائی، اور دہرائی ہم کریں گے ان حاصلات تعلم کی جو اس سے قبل ہم سیکھ چکے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کل ہم نے پڑھا لغت کے بارے میں کہ اردو لغت کیا ہے، اس کی تفاصیل کیا ہے اور اس کو کس طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی مناسبت سے چند الفاظ ہیں جیسے خالق، بر، سہارا، دھارا اور تماشا۔ آپ نے ان الفاظ کے معنی اپنی لغت سے تلاش کرنے، ابھی تلاش کرنے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کے پاس جماعت میں لغت ہوگی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ چھوٹی جو پاکٹ سائز لغت ہوتی ہے، خاص طور پہ طلباء کے لیے ہوتی ہے، وہ اپنے بستوں میں رکھ سکیں، وہ خرید لی ہوں گی۔ آپ اس کی مدد سے ان تمام الفاظ کے معنی تلاش کریں۔ یہ الفاظ وہ ہیں جو آپ کی حمد سے لیے گئے ہیں، جس کو ہم نے آج باقاعدہ پڑھنا شروع کرنا ہے، اور اپنی معلمہ کو ان الفاظ کے معنی ایک ایک کر کے بتائیں۔ ویڈیو کو روکیے اور اس دہرائی کی ذیل میں اس سرگرمی کو کیجیے۔ جی یقیناً آپ لوگوں نے دہرائی کر لی ہوگی۔ پیارے بچوں، آپ کو یہاں پہ ایک تصویر دکھائی دے رہی ہے۔ کیا آپ اس تصویر کو بتا سکتے ہیں کہ اس میں کیا کیا کچھ ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کون سی چیزیں ہیں اور انسان کی بنائی ہوئی کون سی چیزیں ہیں؟ اس میں کس کس رنگ کے پھول ہیں؟ اس میں کون کون سے مناظر نظر آ رہے ہیں؟ اللہ کی تخلیق کردہ کون کون سی چیزیں دکھائی دے رہی ہیں؟ جیسے آسمان ہے، درخت ہے، پودے ہیں، رنگ برنگے پھول ہے، ایک گھر ہے۔ ان میں سے پھولوں کے رنگ کیا کیا ہیں؟ ہر پھول دوسرے سے مختلف ہے، اس کی بناوٹ دوسرے سے مختلف ہے۔ تو آج ہم نے چونکہ سیکھنا ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو سمجھ سکیں، اس کی تفہیم کر سکیں، فہم کے ساتھ کسی تصویر کو، کسی جو آپ کے پاس متن ہوتے ہیں اس کو پڑھ سکیں اور اس کے سوالوں کے جواب دے سکیں۔ تو یہ اسی ذیل میں ایک تصویر دکھائی گئی کہ جیسے آپ کے سامنے ایک تصویر آپ کو دکھائی جاتی ہے، کوئی متن آپ کو پیش کیا جاتا ہے، آپ کو دکھایا جاتا ہے، تو اس کو آپ اتنے غور سے دیکھیں، اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ اس سے متعلقہ جو بھی سوالات آپ سے پوچھے جائیں آپ ان کے جواب دے سکیں۔ آج ہم نے حمد کی بلند خوانی کرنی ہے۔ اس سے قبل ہم اپنی حمد میں شامل جو خاص الفاظ ہیں جو آپ کی کتاب میں موجود ہیں ان کو دیکھیں گے کہ ان کا تلفظ کیا ہے۔ اس کے لیے آپ اپنی اردو کی 5ویں جماعت کی جو کتاب ہے، اردو جماعت پنجم درسی کتاب، اس کو کھولیں، اپنے سامنے اپنی میز پر رکھیں، اور پہلا سبق جو آپ کا ایک نظم ہے حمد، اس کو کھولیں۔ اس کے خاص الفاظ کچھ اس عالم، صنعت، بر و بحر، دار فانی، شان یکتائی اور جلانا۔ یہ لفظ ہے جلانا۔ یہ وہ خاص الفاظ ہیں جن کو آپ آگے چل کر مختلف اشعار میں نظم کے مختلف حصوں میں پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، اب ہم کریں گے بلند خوانی۔ آج ہم صرف ہم کے جو آپ کو پتہ ہے آپ کی ہم جو ہے یہ ذرا سا اس کا متن طویل ہے، یعنی یہ 8 اشعار پر مشتمل ہے۔ آج ہم اس کے صرف پہلے 4 اشعار کو پڑھیں گے۔ میں پہلے آپ کے لیے اس کی بلند خوانی کرتی ہوں تاکہ آپ کو اس کی ادائی، اس کا لے اور اس کے آہنگ کا پتہ چل سکے۔ خدا کا نام روشن ہے، خدا کا نام پیارا ہے، خدا کا نام روشن ہے، خدا کا نام پیارا ہے، دلوں کو اس سے قوت ہے، زبانوں کو سہارا ہے، خدا ہی ہے زمین و آسماں کا خالق و مالک، خدا ہی ہے زمین و آسماں کا خالق و مالک۔
اسی کی قدرت و سنت نے عالم کو سنوارا ہے، تماشا اس کی قدرت کا ہے برو بحر میں ہر دم، تماشا اس کی قدرت کا ہے برو بحر میں ہر دم، ادھر موجیں ہوا کی ہیں ادھر پانی کا دھارا ہے۔ اسی کے انتظام و حکم سے موسم بدلتے ہیں، وہی ہے وقت پر جس نے ہواؤں کو ابھارا ہے۔ پیارے بچوں، اس میں آپ نے مختلف ایسی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں جو کائنات میں جو ہمیں دکھائی دیتی ہیں، ہمارے ارد گرد موجود ہیں، ان کے بارے میں آپ کو اشعار پڑھ کے اندازہ ہوگا کہ اس میں کیا کیا شامل کیا گیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا نام روشن ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ہی نام ایسا ہے جو اتنا پیارا ہے، ہمیں اتنا عزیز ہے، اتنا محبوب ہے، ہمارے لیے اتنا پیار بھرا ہے کہ ہم اپنی ہر مشکل میں بھی اللہ کو پکارتے ہیں، ہم بہت زیادہ خوش ہوں تو بھی ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ کا نام، اللہ کا ذکر ایسا ہے جس سے دلوں کو قوت ہے، ہماری زبانوں کو سہارا ہے۔ ہمارے دل جو اگر کسی وقت بے اطمینانی کا شکار ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کا نام، اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا ہمارے دلوں کو قوت بخشتا ہے، ہمیں زندگی کا جینے کا حوصلہ دیتا ہے، ہمیں مایوسی سے نکالتا ہے اور ہمارے دل کو مطمئن کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو اس زمین اور آسمان کا خالق ہے، اس کا مالک ہے، یعنی تخلیق کرنے والا بھی وہی ہے اور ہر چیز پر حکمرانی کرنے والا بھی وہی ہے، خواہ وہ چیز زمین میں ہے، زمین کے اوپر ہے، زیر زمین ہے، آسمان پر ہے، یا آسمانوں سے بھی بلندتر ہے۔ ہر چیز کو تخلیق کرنے والا، بہترین تخلیق کرنے والا اور اس کا حکمران، اس کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت و سنت نے اس دنیا کو، اللہ کی یہ قدرت ہے کہ اس دنیا میں، ظاہری دنیا جو ہمیں دکھائی دے رہی ہے، جس کو ہم اپنی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، اس کی ہر ایک چیز اس کو اس خوبصورت انداز میں بنایا ہے کہ وہ ہر چیز جو موجود ہے وہ اس دنیا کی خوبصورتی میں اضافہ کری۔ جیسے اس سے قبل آپ نے ابھی ایک تصویر دیکھی، اس میں آپ نے ایک گھر کے ارد گرد اس قدر خوبصورت پھول دیکھے کہ ہر پھول مختلف رنگ کا ہے، ہر پھول کی جو بناوٹ ہے، اس کی جو شکل ہے وہ دوسرے سے مختلف ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو اگر آپ ذہن میں لائیں، آپ خود کو دیکھیں، تو آپ کا جسم بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے کہ ہاتھوں کی انگلیاں، ان پہ موجود ناخن، ہاتھوں کو ذرا ذرا سی جگہ سے موڑنے کے لیے الگ الگ سے اس کے پٹھے جو ہیں وہ بنائے جانا، بازو، آپ کا دماغ، ہماری ظاہری شکل، پھر ہمارے جسم کو خوبصورت گوشت سے اور جلد سے سنوارنا اور سجانا، یہ کسی اور کا کام نہیں بلکہ اس کو کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، خشکی اور سمندر، یعنی زمین پر اور سمندر پر، سمندر کی جو مخلوقات ہے، اگر آپ دیکھیں تو جیسے زمین کی ایک مکمل زندگی ہے، اس میں مختلف مخلوقات ہیں، اسی طرح سمندر میں بھی ایک پوری دنیا آباد ہے جس میں طرح طرح کے سمندری جانور ہیں، طرح طرح کی مخلوقات ہیں، ان کے زندہ رہنے کے لیے ان کی خوراک پانی کے اندر موجود ہے۔ تو ان تمام کو بنانے والا کون ہے، اور ان تمام کو اتنی خوبصورتی سے بنانے والا اور ہر وقت ان کو زندگی دینے والا، زندگی بخشنے والا، ان کو چلانے والا، ان کو زندگی اور موت کا ذائقہ اور مزہ دینے والا کوئی اور نہیں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ وہ جب چاہے ہوا کو تیز کر دے۔ کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کوئی دن ایسا ہوتا ہے کہ صبح ہم جاگتے ہیں تو بڑی اچھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے، پھر دن کا دوپہر کا وقت ہوتا ہے، ہوا میں کچھ کمی آ جاتی ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ہوا میں تیزی آ جاتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہی ہوا جو ہمارے دل کو اچھی لگ رہی ہوتی ہے، ہمیں پرسکون کر رہی ہوتی ہے، وہ چھوٹے 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 بادل کے ٹکڑے جمع کرتی ہے، اور پھر اسی ہوا کی وجہ سے، اسی ہوا کے باعث ان بادلوں سے پانی برسنا شروع ہو جاتا ہے، بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپ غور کریں تو یہ تمام چیزیں خود سے نہیں ہو رہی، بلکہ ان کے پیچھے ان ساری چیزوں کو چلانے والا، ان کو اتنے مکمل انداز میں، درست انداز میں چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انتظام سے، اس کے حکم سے موسم بدلتے ہیں، گرمی سے سردی کا آنا، سردی سے گرمی میں آنا، خزاں، پہاڑ، یہ تمام موسم حکم الہی کے پابند ہیں۔ یہ تمام موسم جو بظاہر ہمیں یہ لگتا ہے کہ اپنا وقت پورا کرتے ہیں اور آ جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ایک ایک کر کے اس کائنات میں رونما ہوتی ہیں، ہمیں دکھائی دیتی ہیں، یہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ جو ہوا جیسی وہ چیز جو ہمیں بالکل دکھائی نہیں دیتی لیکن ہماری زندگی کا ایک بنیادی حصہ ہے، بنیادی جزو ہے، بنیادی عنصر ہے، اس تک پہ اللہ تعالیٰ کی حکمرانی ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ آپ ایک ایسی چیز جو آپ کو آپ کی آنکھ سے دکھائی دیتی ہے، اور ایک ایسی چیز جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، ہم تصور نہیں کر سکتے، وہ تمام چیزیں بنانے والا، ان تمام چیزوں کو تخلیق کرنے والا، ان کو بنانے والا اللہ ہے، اور ان تمام پہ حکمران بھی صرف اور صرف اللہ ہے۔
یہاں تک ہماری یہ نظم کے آج کے 4 اشعار ہو گئے. ابھی آپ نے کیا کرنا ہے, ویڈیو کو یہیں پہ روکنا ہے. ان اشعار کی مثالی بلند خوانی کرنی ہے اپنی معلمہ کی رہنمائی میں ان کی مدد سے, اور مزید تفہیم آپ نے ان کے ساتھ مل کے کرنی ہے. تو ویڈیو کو روکیے اور اس سرگرمی کو کیجیے. جی تو یقیناً آپ لوگوں نے بلند خوانی کر لی ہوگی. اب آپ لوگوں نے ایک انفرادی سرگرمی سر انجام دینی ہے. سرگرمی کچھ اس طرح سے ہے کہ جتنے اشعار یعنی 4 اشعار جو ہم نے اب پڑھے ہیں, ان میں شاعر نے اللہ کے کن کن کاموں کا ذکر کیا ہے. آپ نے چونکہ بلند خوانی بھی خود بھی کر لی, آپ اس کو دوبارہ پڑھیں اور ان چیزوں پر غور کریں کہ کون کون سے ان میں کاموں کا ذکر کیا گیا جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. تو ویڈیو کو روکیے اور جلدی سے اس انفرادی سرگرمی کو سر انجام دیجیے. یقیناً آپ لوگوں نے یہ انفرادی سرگرمی کر لی ہوگی. اب ہم کریں گے ایک گروہی سرگرمی جس کو آپ گروہ کی صورت میں کریں گے, اور سرگرمی کچھ اس طرح سے ہے کہ 3 طلبہ گروہ میں کام کریں گے اور صفحہ نمبر 7 پر جو دی گئی حمد ہے اس کو پڑھیں. باری باری اس کا مطلب ایک دوسرے کو سمجھائے. صفحہ نمبر 7 پر جو آپ کی حمد ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے. سبھی تعریف ہے اس کی, اسی کی حمد خوانی ہے. آپ نے گروہ کی صورت میں اس حمد کو پڑھنا ہے. ہر بچہ اس میں حصہ لے اور ایک دوسرے کو سمجھائیں کہ آپ کا نقطہ نظر کیا ہے اس حمد کے بارے میں, آپ کو اس سے کیا سمجھ آئی, پھر دوسرے کا سنیں اور پھر اسی طرح سے تیسرے کا. تو شاباش, ویڈیو کو روکیے. آپ کی معلمہ آپ کو گروہ میں تقسیم کر دیتی ہیں, گروہوں میں تقسیم ہو اور اس سرگرمی کو کریں. جی تو یقیناً آپ لوگوں نے گروہی سرگرمی بھی کر لی ہوگی. اب ہم کریں گے اپنی مشق کا وہ حصہ جو ہمارے آج کے سبق یا حمد کے جو حصہ آج ہم نے پڑھا اس سے متعلق ہے. سوال نمبر 1 ہے, نظم کو پڑھ کر ذیل میں دیے گئے سوالات کے جوابات دیں. آپ نے سوالات کے جوابات ابھی آپ اپنی معلمہ آپ سے پوچھیں گی یا آپ کے معلم پوچھیں گے, آپ نے ان کے جوابات ان کو دینے ہیں. اس کے بعد آپ نے ایک ورک شیٹ کرنی ہے. ورک شیٹ کا پرنٹ آؤٹ آپ کی معلمہ آپ کو دے دیتی ہیں, آپ نے اس کو گھر سے کر کے لانا ہے, جس میں سوال نمبر 1 ہے, حمد ایسی نظم ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے. آپ اللہ تعالیٰ کے 5 صفاتی نام تلاش کریں اور ان کے معنی لکھیں. یہاں آپ نے 5 نام لکھنے اور یہاں ان کے معنی لکھنے. سوال نمبر 2 صفحہ نمبر 7 پر دی گئی حمد کو پڑھ کر ان سوالوں کے جواب دیں. جس حمد کی بلند خوانی بھی آپ نے گروہ کی صورت میں کی, اس سے متعلقہ چند سوالات آپ کو دیے گئے ہیں. آپ کی تفہیم کو جانچنے کے لیے ان کے جوابات بھی اپنے گھر سے لکھ کے لانے. اس کے بعد اور آپ کا جو ایک گھر کا کام ہے اس میں ہے والدین کی مدد لیں اور حمد کے اشعار دوبارہ پڑھ کر 3 نئے سوال بنائیں. یعنی چند سوالات تو وہ ہیں جو ابھی آپ کی مشق کی ذیل میں شامل تھے. اب آپ نے گھر جا کے انہی 4 اشعار کو دوبارہ پڑھنا ہے اور والدین سے رہنمائی لیتے ہوئے, ان کی مدد لیتے ہوئے 3 سوالات, بامعنی سوالات, بامقصد سوالات دوبارہ سے بنانے. تو پیارے بچوں, یہ تھا ہمارا آج کا سبق. انشاءاللہ کل اپنے اگلے سبق کے ساتھ یعنی اسی سبق کے باقی حصے کے ساتھ ملیں گے. تب تک اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. شکریہ.